السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، جماعت ثانیہ معلم الانشاء کا چوتھا درس لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ چوتھے درس میں ہم پڑھیں گے الدرس الثانی۔ اس سے پہلے ہم نے ایک تمرین حل کی تھی، عربی سے اردو ترجمہ کیجیے اور اس میں فعل، اسم اور حرف کی تعیین کیجیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کسی بھی طلبہ نے اب تک وہ تمرین مجھے حل کر کے سینڈ نہیں کی۔ اللہ خیر فرمائے، آپ لوگ پڑھائی میں تھوڑا دھیان دیجیے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ الدرس الثانی، دوسرا سبق، نکیرہ اور معرفہ۔ اس کو سمجھنا ہے کہ اسم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو یا وہ اسم نکیرہ ہوگا یا تو وہ اسم معرفہ ہوگا۔ اب نکیرہ کسے کہتے ہیں، معرفہ کسے کہتے ہیں، نکیرہ اور معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں، یہ ساری باتیں اس درس کے اندر آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو سب سے پہلی بات، نکیرہ کی تعریف۔ ایک ہی قسم کی کئی چیزوں کے مشترک نام کو اسم نکیرہ کہا جاتا ہے۔ یہ نکیرہ کی تعریف ہے۔ ایک ہی قسم کے کئی چیزوں کے مشترک نام کو اسم نکیرہ کہا جاتا ہے۔ یہ کسی معین اور مخصوص چیز پر دلالت نہیں کرتا۔ نہیں کرتا ہے۔ مثال آپ کے سامنے آگے آئیں گی۔ سب سے پہلے آپ دھیان رکھیے، نکیرہ کسے کہتے ہیں، کاپی میں لکھ دیجیے۔ ایک ہی قسم کی کئی چیزوں کے مشترک نام کو اسم نکیرہ کہا جاتا ہے۔ یہ کسی معین اور مخصوص چیز پر دلالت نہیں کرتا۔ معین چیز، مثال کے طور پہ اگر میں کہوں گا کتابٌ، کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، کتابٌ، کوئی بھی کتاب۔ رجلٌ، کوئی بھی آدمی، ولدٌ، کوئی بھی لڑکا، استاذٌ، مدرسٌ، کوئی بھی مدرس، فرسٌ، گھوڑا، کوئی بھی گھوڑا، ماءٌ، پانی، کچھ پانی یا کسی قسم کا پانی، بلدٌ، کوئی بھی شہر، یعنی کوئی متعین کتاب کے بارے میں نہیں کہا جا رہا ہے بلکہ عام کتاب کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ رجلٌ، کوئی متعین آدمی کے بارے میں نہیں کہا جا رہا ہے بلکہ عام آدمی کے بارے میں، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ مخصوص یہاں پر خاص اور معین آدمی نہیں ہے، یہی سمجھنا ہے آپ کو۔ کوئی بھی چیز یعنی خاص نہیں ہے بلکہ عام ہے۔ رجلٌ، کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے۔ قلمٌ، کوئی بھی قلم ہو سکتی ہے۔ تو یہ اسم نکیرہ ہوا۔ اب اسم کی دوسری قسم ہے اسم معرفہ۔ وہ اسم ہے جو کسی معین اور مخصوص چیز پر دلالت کرے۔ اسم معرفہ وہ اسم ہے جو کسی معین اور مخصوص چیز پر دلالت کرے۔ جیسے اگر میں کہوں گا الکتاب، کتابٌ کے آگے الکتاب الف لام لگا دوں گا، الکتاب، تو میرے ذہن میں پہلے سے کوئی خاص کتاب ہے، اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، اسی کو مخاطب کرتے ہوئے میں الکتاب کہہ رہا ہوں، کیونکہ وہ پہلے سے میرے ذہن میں، وہ خاص کتاب میرے ذہن میں، الکتاب۔ جب میں الکتاب کہوں گا تو وہ میرے خاص کتاب ذہن میں ہوگی، کوئی خاص کتاب۔ الفرس کہوں گا تو کوئی خاص گھوڑا ہوگا، یعنی میرے ذہن میں پہلے سے وہ گھوڑے کی تصویر، اس گھوڑے کی شکل موجود ہے، جو میں اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، اسی کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں الفرس گھوڑا، الفرس گھوڑا ہو جائے گا۔ دہلی اگر میں کہوں گا تو مخصوص شہر کا نام ہے، دہلی نام ہے، وہ جگہ پہلے سے موجود ہے، وہ ہندوستان کی ایک جگہ ہے، قصبے کا، وہ ایک شہر کا نام ہے جس کی یعنی ساری چیزیں ذہن میں موجود ہے۔ وہ دہلی اگر میں کہوں گا تو سیدھا میرا ذہن دہلی جو شہر بنا ہے اس کی طرف میرا دھیان جائے گا، کسی اور چیز کی طرف نہیں جائے گا۔ اسی طرح خالدٌ، میں نام کہوں گا خالدٌ میں آدمی کا نام کہوں گا، خالد میرے ذہن میں وہ تصویر ہے، پہلے سے ہی موجود ہے، میں اسی کو مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں خالدٌ۔ تو اسی طرح یعنی اسم نکیرہ میں عام ہوتا ہے،
خاص نہیں ہوتا ہے، اور اس میں معرفہ میں خاص ہوتا ہے اس کی شکل، اس چیز کی شکل، اس آدمی کی شکل آپ کے ذہن میں پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ اگر میں کتابن کہوں گا تو کوئی کتاب مراد ہو سکتی ہے، الکتاب کہوں گا تو خاص کتاب جو پہلے سے میرے ذہن میں موجود ہے وہی مراد ہوگی۔ نوٹ: نکیرہ کا ترجمہ، یہ خیال رکھیے، نکیرہ کا ترجمہ عام طور پر لفظ کوئی، ایک، چند اور کچھ سے کیا جاتا ہے۔ نکیرہ کا ترجمہ عام طور پر لفظ کوئی، ایک، چند اور کچھ سے کیا جاتا ہے، اور معرفہ کا ترجمہ مطلقاً، یعنی اس کے ترجمے میں لفظ خاص یا مخصوص لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ یہ بات ذہن میں ہوتی ہے اور سننے والا اس کو سمجھتا ہے۔ مثلا میں کتابن کہوں گا تو کوئی کتاب ایسا ترجمہ کرنا پڑے گا، کوئی ایک کتاب، چند کتاب، یہ ایسا ترجمہ کرنا پڑے گا۔ الکتاب اگر میں کہوں گا تو خاص کتاب، یہ ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو سمجھنا ہے کہ کتاب الکتاب پہلے سے ہی میرے ذہن میں خاص کتاب کی شکل اور اس کا نام موجود ہے، میں اسی کی طرف مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں الکتاب مخصوص کتاب، یعنی خاص اور مخصوص لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نکرہ میں عام، خاص، کوئی، ایک، چند، یہ ساری چیزیں لگانی پڑتی ہے۔ یہ خاص خیال رکھیے آپ لوگ۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ اس میں معرفہ، یہ آپ کو بہت دھیان سے سننا ہے، یاد کرنا ہے اور سمجھنا ہے۔ اس میں نکرہ تو کوئی، یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ اس میں نکرہ آسان ہے۔ اب معرفہ کی تعریف اور معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کی جا رہی ہے۔ اس میں معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ اس میں معرفہ کی 7 قسمیں ہیں اور وہ یہ ہے: نمبر 1، سب سے پہلی قسم اس میں معرفہ کی علم کسے کہتے ہیں؟ افراد و اشخاص اور شہر وغیرہ کے خصوصی نام جو مخصوص طریقے پر رکھ لیے جاتے ہیں اسے علم کہتے ہیں۔ افراد و اشخاص، شہر وغیرہ کے خصوصی نام جو مخصوص طریقے پر رکھ لیے جاتے ہیں اس کو علم کہتے ہیں۔ جیسے خالدن اگر میں کہوں گا تو خالد پہلے سے ہی میرے ذہن میں خالد، یعنی وہ آدمی کی شکل، اس آدمی کی پہچان، اس آدمی کی معرفت میرے ذہن میں پہلے سے ہی موجود ہے، پہلے سے ہی نام اس نے رکھ لیا ہے، وہ اسی کی طرف میں مخاطب رہوں گا، خالدن۔ اسی طرح محمود کی شکل پہلے سے ہی میرے ذہن میں موجود ہے، وہ خاص نام ہے جو میرے ذہن میں، جو میں جانتا ہوں، اس کو پہچانتا ہوں، پہلے سے ہی مشہور ہے۔ اسی طرح دہلی، اگر دہلی کی کہوں گا تو میرا ذہن سیدھا دہلی شہر کی طرف ہی جائے گا، چونکہ وہ خاص طریقے پر اس کا نام رکھ دیا گیا ہے اور وہ مشہور ہے، وہیں طرف جائیں گا۔ مکہ بھی یہی ہے، اگر میں سیدھا مکہ کہوں گا تو سیدھا جو مکہ نام ہے، جو خاص ہے، جو مقدس جگہ ہے، اسی طرف میرا ذہن جائے گا۔ المدینہ، اس کا بھی وہی خاص ہے، اسی طرف میرا ذہن جائے گا۔ مصر، العراق، تو افراد و اشخاص کے نام معرفہ علم کہلاتے ہیں، اور اسی طرح شہر و جگہ کے نام بھی علم کے اندر شمار کیے جاتے ہیں۔ افراد و اشخاص اور شہر وغیرہ کے خصوصی نام جو مخصوص طریقے پر رکھ لیے جاتے ہیں اس کا نام ہے علم، اسے علم کہا جاتا ہے۔ خالد، محمود، دہلی، مکہ، المدینہ، مصر، العراق وغیرہ، یہ علم کی ایک قسم ہے۔ تو یہ اس درس کے اندر یعنی آپ کو یہ بتایا گیا کہ اس میں نکیرہ کی تعریف، اس میں معرفہ کی تعریف، اس میں معرفہ کی 7 قسموں میں سے پہلی قسم علم کے بارے میں خاص آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اسی طرح اس درس میں خاص بات یہ ہے کہ نکیرہ کا معنی کوئی ایک، کوئی چند، عام سے کریں گے، جبکہ معرفہ کا معنی خاص یا مخصوص لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ آج کی جو باتیں، آج کی اس درس میں یہ باتیں آپ کو خاص یاد رکھنی ہے۔ اس میں نکیرہ کی تعریف، اس میں معرفہ کی تعریف، اس میں معرفہ کی قسموں میں سے پہلی قسم علم،
اس کی تعریف اور اسی طرح اس میں نکیرہ اور اس میں معرفہ دونوں کے معنی میں مشترکہ نوٹ جو آپ کو بتائی گئی ہے وہ آپ کو خاص یاد رکھنی ہے۔ انشاءاللہ اگلی 6 قسمیں آپ کو اگلے درس میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے سیکھنے سکھانے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم۔